بسم اللہ الرحمن الرحیم. نیوز وتھ فاطمہ میں ویلکم. ویورز، سنا ہے کہ جب لڑکیاں آتی ہیں شادی کے بعد اپنی ماں کے گھر یعنی کہ میکے میں، تو وہاں ان کو بہت عزت ملتی ہے، مان ملتا ہے، آرام ملتا ہے، اور وہ وہاں سے واپس جانے میں آلکس کرتی ہیں، روتی ہیں، سوچتی ہیں کہ کچھ دن اور رک جائیں، کچھ دن اور آرام کر لیں. اور ان کو اتنی عزت ملتی ہے اپنے بہن بھائیوں سے جتنی انہیں شادی سے پہلے نہیں ملی. شادی سے پہلے جو بہن بھائی آپ سے لڑتے، ہنستے، کھیلتے، وہ اب آپ کی بہت ادب اور احترام کرنے لگے ہیں، اور بہت محبت اور لحاظ بھی ہر طرح سے کوشش کرتے ہیں کہ ہم آنے والی بہن کو آرام اور سکون دیں. پاؤں ہلانے کی اجازت نہیں ہوتی کہ پاؤں ہلا کے کچن میں نہ جاؤ. پانی، کھانا، ناشتہ، ہر چیز، اس لیے کہ جب ہماری بہن اپنے سسرال جائے تو اسے میکے کی یہ محبت یاد رہے. مگر یہاں ہوا کیا؟ آمنہ آتی ہے اپنی اماں کے پاس، اور آپ کو پتا ہے آمنہ کا بہت زیادہ آنا جانا نہیں ہوتا اپنے میکے. یہاں پہ آمنہ جب اپنے میکے آتی ہے اور وہ بہت ایکسائٹیڈ ہے کہ یار میں امی کے یہاں جا رہی ہوں، اور لگ تو ایسے رہا ہے کوئی وہ 1-1.5 ہفتے کے لیے جا رہی ہے، جبکہ لڑکیاں آتی ہیں ویکیشنز میں بھی آتی ہیں تو 2 ہفتے کم از کم، یا 10 دن یا 5 دن تو رہتی ہیں، نہیں تو 3 سے 4 دن تو رہتی ہیں. مگر یہ آمنہ کے پاس 1 دن ملا ہے، بہت قیمتی دن ہے جو اپنی ماں اور بہنوں کے ساتھ وہ گزارنا چاہ رہی ہے، اور وہ یہی سوچ کے آئی ہے کہ یار انجوائے کروں گی. ہاں، اس نے اپنی ماں کی محبت میں ایک نہاری جیسا آئٹم بنایا ہے، اور وہ یہ سوچ رہی ہے کہ میں لے کے جاؤں گی تو دوپہر میں کھانا نہیں بنانا پڑے گا. اور ظاہر ہے اس نے اس میں سے نہاری نکال کے عمیر کے لیے بھی رکھی ہوگی کہ عمیر بھی ظاہر ہے دوپہر میں گھر میں کھا لے گا کھانا. اب یہاں پہ جب وہ جاتی ہیں اپنے گھر تو وہاں کچھ عجیب سا ہی برتاؤ ان کے ساتھ ہوتا ہے. لگ کچھ ایسا رہا تھا جیسے کوئی کماؤ کھاؤ غلام آیا ہے جس کو انہوں نے کافی سارا کچھ دے دلا کے امیر کر دیا ہے، اور اب جب وہ آیا ہے تو اس سے یہ کام کروا رہے ہیں. کام کی بھی کوئی حد نہیں ہے، ڈرامے بازی کی بھی کوئی حد نہیں ہے. میں یہ کہتی ہوں جب آمنہ انٹر ہوتی ہے اپنے گھر میں، اسی وقت سے ایک تو کیمرے سب کے ہاتھ میں، تو وہ جو محبت کا جو اصل رنگ ہوتا ہے نا وہ کیمرے کے پیچھے چھپ جاتا ہے. اب یہاں پر جب آمنہ اپنی ماں سے ملی، بہنوں سے ملی، اب جو کام اس نے شروع کیا ہے نا وہ کام جاتے جاتے وقت تک ختم نہیں ہوا. یہاں پر سبھی نے دیکھا کہ آمنہ نے وہاں پہ ناشتہ، کھانا، پھر بچوں کے اسنیکس بنائے. اب آپ یہ دیکھیں جب وہ کھانا بیچاری لے کر آئی ہے اس نہاری کو، بھائی ان کو کیا پتا تھا کہ اتنے بجے نہاری لے کے آ رہی ہے؟ اٹس مین کہ آمنہ نے ان کو پہلے بتا دیا تھا، کیونکہ وہاں تندوری روٹیاں رکھی ہوئی تھی. اب تندوری روٹیوں کو کھانے کے لیے کتنی تیزی کے ساتھ یہ ماں کو تو میں نہیں بولوں گی ظاہر ہے کیونکہ ماں نے پکا کے کھلایا بھی ہے، اگر وہ کھا لیتی ہے تو کوئی بری بات نہیں ہے، بلکہ یہ اچھی بات ہے، ماں کو تو کھلانا ہی چاہیے. یہاں پر جو دونوں بہنیں اور بھابھی کی حالت تھی، کچھ ایسا لگ رہا تھا جیسے اس نہاری کے انتظار میں یہ 2 دن سے بھوکے ہیں. آمنہ جو کہ بیچاری لے کے آئی ہے ان کے لیے نہاری، اس کے بال، اس کے کپڑے آپ نے دیکھے کتنے گندے، بال بکھرے ہوئے، یعنی کہ وہ ماں کے یہاں ملنے آ رہی ہے تب بھی اس کے بال مینج نہیں ہوئے ہوئے، کپڑے مینج نہیں ہوئے ہوئے، کیونکہ آمنہ کو ویسے بھی اپنی زندگی میں کمانے کھانے والا آدمی بنایا گیا ہے. اب جو اس نے کیٹرنگ کا کام شروع کیا ہے اس نے آمنہ کو توڑ کے رکھ دیا ہے. آمنہ نے بیچاری نے جو کھانا وغیرہ یہاں پہ دیا ہے اس کو کھانے کے لیے مومنہ اٹھ کے بڑے بڑے لقمے لے رہی ہے، بھاگ کے آ گئی. لگ رہا تھا کہ کچھ نہیں بنایا اور اس نہاری کے انتظار میں بیٹھے ہوئے تھے. یہاں پر مومنہ صبح اٹھتی ہیں کیونکہ جو مریم کا جو ولاگ تھا وہ بھی اسی دن کا تھا جس میں مریم نے ناشتہ کرایا ہے. اس میں وہی روٹین دکھایا ہے کہ مریم بڑی مشکل سے صبح اٹھتی ہے، منہ پھولا ہوا ہے اس کا، اور اس کو یہ نہیں پتا کہ اب ناشتے میں آئے گا کیا، لیکن اس کی نیت لگ رہی ہے کہ جلدی سے ناشتہ آئے، میں فری میں ناشتہ کروں. اب اسی طریقے سے آمنہ کے ساتھ ہوا. آمنہ بیچاری نے ناشتہ کرایا ان کو، اور وہ ناشتہ بھی ظاہر ہے لیٹ ہوا تو وہ نہاری کا ناشتہ تھا، وہ کھانا جو ہے وہ ناشتہ بن گیا. مگر اس میں بھی کسی کو یہ یاد نہیں رہا کہ یار یہ تو ہمارے لیے تکلفاً اور محبت کے لیے بنا کے لائیے، کیا ہمارے گھر میں ایک اصل میں کھانا نہیں ہونا چاہیے؟ دوپہر میں کیا کھانا نہیں ہوتا؟ اگر اس وقت کوئی اور یا مریم نے بنایا ہوتا یا آمنہ نے بنایا ہوتا کھانا تو ظاہر سی بات ہے وہ نظر آتا. مومنہ تو خیر ہل کے کام نہیں کرتی،
یہ چیزیں نظر آتی ہیں کہ بھائی ایک کھانا انہوں نے بھی بنایا ہے تو آمنہ کو بھی ٹیسٹ کرا دیتے آپ. جیسے کہ دکھایا گیا کہ ایک دن پہلے یہ کریلے سکھائے انہوں نے, ٹھیک ہے, اور وہ بنائے بھی انہوں نے. تو اسی طریقے سے جب انہیں پتا چلا کہ نہاری آ رہی ہے تو انہوں نے کھانا بنایا ہی نہیں, انہوں نے سوچا ناشتہ لیٹ کریں گے یہی نہاری کھا لیں گے. تو کیا یہ زیادتی نہیں ہے؟ اس کے بعد آمنہ بیچاری بچوں کے اسنیکس بنانے جا رہی ہے, وہاں کسی کو شرم آیا نہیں ہے کہ یار ہماری بہن آئی ہے, نوکر تھوڑی آئی ہے. دونوں بہنیں عائشہ ہے, مریم ہے, خاموشی کے ساتھ بیٹھی ہوئی دیکھ رہی ہیں. عائشہ ویسے تو بڑی محبت کرتی, ہاں میری بہن ہے, میں نے اس کو پالا, میں نے اس کو پوسا, میری اس سے زیادہ کوئی محبت کرنے والی بہن نہیں ہے, اور میں ہی اس سے فری ہوں. جبکہ عمیر کتنا گندا کرتا ہے یہاں پہ عائشہ کو, لیکن عائشہ اس کی پرواہ نہیں کرتی. لیکن جب کمر درد میں آمنہ کھڑی ہو کے کام کر رہی ہے تو بھابھی تو چھوڑ دو, بہنیں کیوں نہیں آئی؟ ایک بہن اس کی ہیلپ کرانے نہیں آئی. کوئی یہاں پہ اس کو اپنا کچن ود آمنہ تھوڑی چلانا تھا, کوئی اس کو ریسیپی تھوڑی چلانی تھی, وہ تو بچوں کے لیے بنا رہی تھی, اور وہ بھی انمول کی ریکویسٹ پر. تو کم از کم مومنہ کو اتنی شرم ہونی چاہیے تھی کہ ویسے کام نہ کروں, لیکن جب میری بیٹی کی ریکویسٹ پر یہ چیزیں بنا رہی ہے, اسنیکس بنا رہی ہے وہ, تو پھر میں کیوں نہ جاؤں. اب وہ منہ پلٹ کے بیٹھ گئی چلاکی کے ساتھ, کیونکہ مومنہ کا کسی کام میں دل نہیں لگتا. وہ مکاری کے ساتھ یہی سوچ رہی ہے کہ میں کس طرح سیپریٹ ہو جاؤں, الگ گھر میں چلی جاؤں. ٹھیک ہے, اب یہاں پہ جب بیچاری آمنہ بنا رہی تھی موموز, تو موموز کے لیے بیسیکلی اپنی ہی روٹی بنتی ہے میدے کی, اور پھر اس میں بہت کام ہوتا ہے کہ میدے کی روٹی بنے گی, پھر وہ بیلیں گے اس کو, پھر اس میں دین شیپ دیں گے, شیپ دینے کے بعد اس کو جو ہے اس میں جو آپ کا بیٹر ہوتا ہے وہ سیو کرتے ہیں, پھر اس کو اسٹیم دیتے ہیں. جو ایکچوئل موموز تھے وہ نہیں بنا سکی, اس نے بریڈ کی شکل میں بنایا, اور ظاہر وہ ڈیپ فرائی ہوا, تو اس کو ہم کہیں بھی موموز تو نہیں کہہ سکتے, ہاں چکن بالز کہہ سکتے ہیں, بریڈ کی بالز کہہ سکتے ہیں. یہاں پر جو بھی کیا اس بیچاری نے دل سے کیا, اور بڑی خوشی کے ساتھ وہ اپنے بچوں کو دینے آئی کہ میری بیٹی کھائے گی اور میری بھتیجی کھائے گی, کیونکہ انمول ان کے پاس پلی ہے تو وہ پوری اماں, مگر اس کی جو محبت ہے نا وہ پھپھو میں ہے, تینوں کو ہے اس سے, کیونکہ انہوں نے دیکھا ہے اس کو بچپن سے ان کے پاس رہی ہے. اب جو ہے انمول صاحبہ کو اور اپنی بیٹی کو آیت کو اور وہ چھوٹا بیٹا جو فرمان ہے ان کو اس نے اسنیکس دیے, تو وہاں پہ مٹکتی ہوئی آ گئی کون, ان کی بھابھی. فوراً مومن آئی چڑھتی ہوئی, اس نے کہا یہ چیز بھی نہ رہ جائے, یار اتنی شرم ہونی چاہیے, آپ نے کوئی کام نہیں کیا ہے تو کم از کم خاموشی سے بیٹھ کے بچوں کو کھانے دو, آمنہ کو تھوڑا سا انجوائے کرنے دو بچوں کے ساتھ. وہ تو جب سے آئی ہے اس کی تو یہاں پہ ریڑھ لگ گئی, اور آ کے تم نے کون سا سوچ لیا کہ یار میری بہن آئی ہے تو میں اس کو تھوڑی سی آرام دے دوں. ٹھیک ہے, اب یہاں پہ کھانا وانا بچوں نے کھا لیا. اب جب چائے کا ٹائم آیا تو یہاں پہ کیا برا لگا مومنہ کو کہ میری نند کیوں بیٹھ گئی کرسی پہ, میں کیوں نہیں بیٹھی. جب عائشہ کرسی پہ بیٹھی تھی تو یہاں پہ مومنہ کو بہت برا لگا, اور وہ برائی جو ہے نا وہ فیس پہ جھلک رہی تھی, نظر آ رہا تھا کہ یار کتنا اس کو برا لگ رہا ہے. اسی طریقے سے جب آمنہ نے اسنیکس بچوں کو دیے تو مومنہ کا مقصد صرف کھانا تھا, اور بڑے بڑے منہ بنا کے وہ بلکہ بالکل ہی بے حس ہو کے کھانا کھا رہی تھی. یار انسان کو تھوڑی شرم ہوتی ہے کہ یار ویڈیو جا رہی ہے, ابھی میں لحاظ کر لوں. نہیں بھائی, لحاظ نام کی تو چیز ہی نہیں ہے, نہ علی میں نہ مومنہ میں. مومنہ بھی ویسے ہی ہو گئی ہے بالکل. تو یار کیا مطلب کہ اس بیچاری نے کہا میری کمر میں درد ہو گیا. کمر میں درد کیوں آئی ہے میں آپ کو بتا دوں, جو ایک یہ آدمی بن کے وہاں کما رہی ہے اور کیٹرنگ کے بڑے بڑے یہ کام کر رہی ہے, یار اس کے ہاتھ کے نہیں ہے وہ کام. میں حیران ہوں یہ کس قسم کا شوہر ہے. بڑے بڑے دیگچے اور قمچے اور کفگیریں جو بڑے بڑے سائز کی ہوتی ہیں, جن کو بڑے بڑے موٹے تازے آدمی چلاتے ہیں جو کیٹرنگ کا کام کرتے ہیں, نارمل لوگ اس کو چلا بھی نہیں سکتے. وہ کام اس بیچاری عورت کو دیا ہوا ہے. کچن ود آمنہ جب اپنے آپ تک تھی, اس کے 2 چینلز تھے جس میں کچن میں کام کرتی تھی, ریسیپیز ہوتی تھی, دین اس کی اپنی لائف شیئر ہوتی تھی. وہاں تک اس کا گیٹ اپ بہت اچھا رہا, لیکن اب وہ کچھ ماسی ٹائپ کی ہو گئی ہے. اس کی صحت بھی میں نے دیکھا خراب ہو رہی ہے. بال اس نے ڈائی تو کرا لیے, لیکن بالوں کو اب ہیلتھ نہیں مل رہی ہے. کپڑے اچھے ہیں لیکن پریس نہیں ہوئے ہوئے. اس کی پرسنالٹی ٹھیک ہے, دکھ رہا ہے پیسہ کما رہی ہے, لیکن ریفریش نہیں ہے مائنڈ اس کا, کیونکہ بچوں والی عورت سے آپ اتنا کام کروا رہے ہو. ٹھیک ہے, اور یہ چیز میکے والے بھی دیکھ رہے ہیں کہ یار ہماری جو بیٹی ہے وہ بیوی سے زیادہ تو شوہر بنی ہوئی ہے, اور جتنا سب کچھ ہو رہا ہے گھر بار بن رہا ہے وہ اسی کی بیس پہ بن رہا ہے. تو کم از کم ان لوگوں کو سوچنا چاہیے تھا کہ جب وہ ہمارے پاس آئی ہے تو ہمیں اس کو عزت کے ساتھ رکھنا چاہیے, آرام کے ساتھ رکھنا چاہیے. سو ویورز, یہاں ہو گئی ویڈیو اینڈ. اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہٹ دا بیل آئیکن. آئی ول سائن ان نیکسٹ ولاگ. ٹل دین اللہ حافظ, بائے بائے.